बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जून 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का और मदीना में ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि बुध को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। आजल न्यूज़ के मुताबिक मरकज़ ने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा कि मक्का मुकरमा में टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि मदीना मुनव्वरा में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत अल-हसा में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दमाम में 46, रियाद और जद्दा में 45, वादी अल-तवासिर और अल-कसूमा में 44 और शरूरा में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। याद रहे कि मौसमियात के कौमी मरकज़ ने बुध को अल-शर्क़िया रीजन, रियाद और मक्का रीजन के कुछ इलाकों में टेम्परेचर में इजाफे और गर्दारूद हवाएं चलने की भी रिपोर्ट की थी। 4,20,000 अफराद ने हाजियों को खिदमात फराहम की। सऊदी जनरल अथॉरिटी बशुमारियात ने कहा कि हज 2025 के दौरान सिक्योरिटी एजेंसी समेत सरकारी और प्राइवेट शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 4,20,070 अफराद ने 16,73,230 हाजियों को खिदमात फराहम की। SP के मुताबिक हज खिदमात फराहम करने वालों में 92% मर्द जबकि 8% ख़वातीन शामिल हैं। मजमूई तौर पर 34,540 रज़ाकार शामिल थे जिन्होंने हज सीज़न के दौरान मुक़द्दस मकामात पर 21,34,398 घंटे खिदमत अंजाम दी हैं। अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक रूट टू इनिशिएटिव से 3,14,337 हुज्जाज ने फ़ायदा उठाया जो बैरून मुल्क से आने वाले हुज्जाज का 20.9% है। याद रहे कि रूट टू मक्का प्रोग्राम 2017 में शुरू किया गया था जिसके तहत 8 मुल्कों से हाजियों की आमद के अमल को आसान बनाया गया है। इससे पहले सऊदी जनरल अथॉरिटी बशुमारियात ने ऐलान किया था कि इस साल 16,73,230 अफराद ने फ़रीज़ा हज अदा किया है। पहली हज फ़्लाइट सऊदी अरब से 340 हाजियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। पहली हज फ़्लाइट सऊदी अरब से 340 हुज्जाज कराम को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। एयरपोर्ट पर वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने हाजियों का इस्तकबाल किया जबकि इस मौके पर महकमा जो हज, सिविल एविएशन अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। पहली परवाज़ PK-732 जद्दा से इस्लामाबाद पहुंच गई। इस मौके पर हाजियों ने वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से किए गए हज इंतज़ामात को सराहा। उनका कहना था इसमें कोई शक नहीं कि हज के दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की हैं। 3D स्कैनिंग सऊदी अरब में हादसात के तजज़िये के लिए नई टेक्नोलॉजी। सऊदी अरब में नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी सेंटर ने हादसात की तहकीक के शोबे में जदीद तरीन स्मार्ट टेक्नोलॉजी अपनाने का ऐलान किया है। इसका मकसद हिफाजती तहकीकात की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ ज़राए में हादसात के तजज़िये में आला तरीन म्यार और म्यारी अमलदारी हासिल करना है। अलअरबिया.नेट को दिए गए बयान में मरकज़ ने वाज़ेह किया कि इन जदीद टेक्नोलॉजीज़ में नुमाया तरीन टेक्नोलॉजी 3D स्कैनिंग है जो माहिर टीमों को हादसे की जगह को इंतहाई दुरुस्ती से डॉक्यूमेंट्री शक्ल देने, ट्रांसपोर्ट के मुकाम को महफूज करने और हादसे के इर्द गिर्द के माहौलियाती हालात को जमा करने की सहूलत फराहम करती है। यह टेक्नोलॉजी हादसे की जगह को इंतहाई दुरुस्त और काबिल भरोसा 3D मॉडल की सूरत में दोबारा तश्कील देने की सलाहियत रखती है जिससे हादसे की वजूहात और हालात का ज़्यादा प्रोफेशनल अंदाज में तजिया मुमकिन होता है। यह ट्रांसपोर्ट और सेफ्टी के शोबे से वाबस्ता फैसला साजों को दुरुस्त मालूमात फराहम करती है। साल 2025 की पहली तिमाही में GDP में 3.4% का इजाफा। सऊदी अरब की हकीकी मजमूई कौमी पैदावार GDP में 2024 की इसी तिमाही के मुकाबले में 2025 की तिमाही के दौरान 3.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये नमू गैर तेल की सरगर्मियों में 4.9% इजाफे और सरकारी सरगर्मियों में 3.2% इजाफे की तरफ से जारी करदा जनरल स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक है। रिपोर्ट में बताया गया कि तेल की सरगर्मियों में 0.5% कमी रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा मौसमी तौर पर एडजस्टेड शुदा बुनियादों पर 2024 की चौथी तिमाही के मुकाबले में हकीकी GDP में 1.1% इजाफा हुआ। नताइज से जाहिर हुआ कि गैर तेल की सरगर्मियाँ सालाना बुनियादों पर हकीकी GDP के नमू में बुनियादी मुआवन थी जिसमें 2.8% पॉइंट्स का इजाफा हुआ। हुकूमती सरगर्मियों और खारिज मसनूआत के टैक्स ने भी बिलतरतीब 0.5 और 0.2% पॉइंट्स के साथ मुस्बत किरदार अदा किया है।
محکمہ پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ نے جدہ سے آنے والے عازمین کی پہلی فلائٹ کے لیے روانگی کے عمل کو مکمل کیا۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹ نے اس سال حج کے مناسک کو آرام سے ادا کرنے کے بعد جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے عازمین کی پہلی فلائٹ کے لیے روانگی کے طریقہ کار کو مکمل کیا۔ محکمہ پاسپورٹ ڈائریکٹوریٹ نے سعودی عرب میں تمام لینڈ کراسنگ ایئرپورٹ اور بندرگاہوں کے ذریعے حاجیوں کے لیے روانگی کے طریقہ کار کو مکمل کرنے کے لیے اپنی تیاری کی تصدیق کی ہے۔ اس نے حجاج کرام کی سالانہ زیارت کے بعد اپنے آبائی ملکوں کے لیے روانگی کے اوقات کی پابندی کرنے کی جو اہمیت ہے اس پر بھی زور دیا ہے۔ عید کے بعد سعودی اسٹاک مارکیٹ میں 1.4% اضافہ۔ سعودی اسٹاک مارکیٹ نے بدھ کو عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد ایک مضبوط اوپننگ کی ہے اور جس میں 1.4% کے اضافے سے 11,160 پوائنٹس پر بند ہوا اور 155.53 جو بلین کی وہ تجارت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جس میں سعودی ارامکو وزن کے لحاظ سے انڈیکس کا سب سے بڑا جزو رہا ہے۔ کینیڈا نے سعودی ولی عہد کو G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ کینیڈا کے اخبار جو گلوبل نیوز کے مطابق کینیڈین وزیر اعظم جو مارک کارنی ہیں انہوں نے سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان کو G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کے رہنما 3 روزہ جو مذاکرات ہیں اس کے لیے البرٹا کے جو کنوکس ہے اس میں جمع ہونے والے ہیں جو کہ اتوار 15 جون کو شروع ہوں گے۔ اخبار نے اطلاع دی ہے کہ یہ دعوت مشرق وسطیٰ کی سفارتکاری میں ایک کلیدی کھلاڑی کے طور پر سعودی عرب کی حیثیت سے حاصل ہوئی ہے۔ سعودی عرب نے غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنانے کی کوششوں کی حمایت کی ہے، جہاں اسرائیل حماس کے خلاف فوجی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے جس نے فلسطینی سرزمین میں ایک انسانی بحران پیدا کر دیا ہے۔ بلومبرگ نے شہزادہ محمد بن سلمان کو کینیڈا کی دعوت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ سعودی عرب کی اسٹریٹجک اہمیت کو نظر انداز کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ دنیا کے 2 اہم ترین تنازعات غزہ اور یوکرین روس جنگ میں ایک اہم کھلاڑی ہے۔ منفوحہ میں ریاض پولیس نے خاتون کا بیگ چرانے میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ واقعے کی جو وائرل ویڈیو ہے اس کے بعد سیکیورٹی حکام نے منفوحہ ڈسٹرکٹ میں محلے میں ایک خاتون کے بیگ کے چوری ہونے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ ابتدائی قانونی اقدامات کیے جا چکے ہیں اور مجرموں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں اور اس کے علاوہ ریاض پولیس نے کسی بھی ایسے شخص کے خلاف ضابطوں کا نافذ کرنے کا اپنا عزم کا اعادہ کیا جو سیکیورٹی میں خلل ڈالنے یا دوسروں پر حملہ کرنے کی جرات کرتا ہے۔ قاہرہ، استنبول اور دبئی کے درمیان عید الاضحیٰ پر کتنے سعودی شہریوں نے سفر کیا؟ ایئر لائنز اور بکنگ پلیٹ فارمز کے اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں عید الاضحیٰ کی چھٹی جس میں 4 جون سے 11 جون تک توسیع ہوئی، سعودیوں کے درمیان سعودی عرب کے اندر اور بڑے علاقائی سیاحتی مقامات کے لیے بہت زیادہ سفر دیکھنے میں آیا۔ بین الاقوامی سفر کے لحاظ سے استنبول مقبول ترین مقامات میں سے ایک تھا جس نے گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 31% اضافہ درج کیا۔ ویگو کے مطابق پرواز کی آفرز اور اسلامی اور تاریخی اثرات کو یکجا کرنے والی مختلف سیاحتی سرگرمیوں کے ذریعے کارفرما ہیں۔ ہوٹل سیکٹر کی رپورٹس کے مطابق مصر میں قاہرہ اور شرم الشیخ سعودیوں کے لیے سر فہرست انتخاب کے طور پر ابھرے، جہاں عید کے دوران ہوٹلز میں رہائش کی شرح 85% سے زیادہ تھی۔ یہ دارالحکومت اور ساحل سمندر میں ثقافتی سیاحت اور بحر احمر پر تفریحی سرگرمیوں کی وجہ سے تھا۔ امارات کے محکمہ اقتصادیات اور سیاحت کے مطابق دبئی کی چھٹیوں کے دوران 80,000 سے زیادہ سعودی زائرین کا خیر مقدم کیا۔ دبئی نے اپنی خصوصی دبئی میں عید مہم کا آغاز کیا جس میں عید کی چھٹیوں کے دوران بڑے پیمانے پر خریداری کی پیشکش، میوزیکل اور ہیریٹیج ایونٹ کے ساتھ مفت پبلک ٹرانسپورٹ اور پارکنگ شامل تھی۔ اس کے علاوہ مئی 2025 میں 1 لاکھ سعودی شہریوں نے اردن کا دورہ کیا جو عرب اور بین الاقوامی صنعت کی ایک اہم قیادت ہے۔ سعودی عرب اور جو اردن کے درمیان سیاحت میں مئی 2025 کے دوران غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اردن میں داخل ہونے والے سعودی زائرین کی تعداد کا تخمینہ 1,08,000 سے زیادہ ہے، جبکہ 2024 میں اسی مہینے میں تقریباً 85,000 زائرین کے مقابلے میں تقریباً ایک سال میں 7% کا اضافہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اضافہ اردن کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعداد میں عمومی اضافے کے ساتھ موافق ہے، جس میں مئی 2025 میں سعودی عرب میں تقریباً 5,71,000 انٹرنیشنل ٹورسٹ آئے تھے، جبکہ مئی 2024 میں یہ تعداد 4,49,000 تھی۔ سعودیوں کی کل تعداد کا تقریباً 19% حصہ ہے جس سے وہ سب سے زیادہ سیاحوں کا شہری بنتے ہیں۔ چین کا ایک اور کمال 8,000 فٹ کی بلندی پر 3 کھرب لیٹر پانی ذخیرہ کرنے والا ڈیم تیار۔
چین نے ایک بار پھر دنیا کو حیران کر دیا، لیکن اس بار معاملہ گاڑیوں یا توانائی سے آگے بڑھ کر قدرتی عجائبات سے جا ملا ہے۔ چین کے مغربی پہاڑی علاقے میں جاری ایک دیو ہیکل منصوبہ انسانی ذہانت اور انجینئرنگ کا شاہکار بن کر سامنے آیا ہے۔ چین کے صوبہ سچوان میں واقع شوانگیانگ کو پن بجلی منصوبے میں پانی ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ قرار دیا جا رہا ہے، جس میں 3 کھرب لیٹر سے زائد پانی 8,000 فٹ کی بلندی پر جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔